بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ سن رہے ہیں وائس آف زارا۔ عنوان ہے جنت کی تعمیر اور طبعی حالات۔ سورۃ دہر میں اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کا ایک منظر بیان فرمایا اور اس سے وہاں کی عیش و آرام کی زندگی کا کچھ ماحول سامنے آتا ہے۔ فرمایا متکئین فیہا علی الارائک لا یرون فیہا شمسا ولا زمہریرا ودانیات علیہم ظلالها وذللت قطوفها تذلیلا ویطاف علیہم بآنیات من فضة وأکواب قواریر من فضة قدروها تقدیرا ویسقون فیہا کاسا کان مزاجها زنجبیلا عینا فیہا تسمی سلسبیلا وَيَطُوفُ عَلَيْهِمْ وِلْدَانٌ مُخَلَّدُونَ إِذَا رَأَيْتَهُمْ حَسِبْتَهُمْ لُؤْلُؤًا مَنْثُورًا وَإِذَا رَأَيْتَ ثُمَّ رَأَيْتَ نَعِيمًا وَمُلْكًا كَبِيرًا عَلِيَّهُمْ ثِيَابُ سُندُسٍ خُضْرٌ وَإِسْتَبْرَقٌ وَحُلُّوا أَسَاوِرَ مِنْ فِضَّةٍ وَسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا طَهُورًا۔ سورۃ دہر۔ ترجمہ۔ اس میں تکیہ لگائے بیٹھے ہوں گے تختوں پر، نہیں دیکھتے وہاں دھوپ اور نہ ٹھیر، اور جھک رہے ہیں ان پر ان کی پرچھائیں، اور پست کر رکھے ہیں ان کے پوچھے لٹکا کر، پھرائے جاتے ہیں ان کے پاس برتن چاندی کے، اور آپ خورے جو ہیں شیشے کے، اور شیشے ہیں چاندی کے، ماپ رکھا ہے ان کا ناپ، اور ان کو وہاں پلائی جاتی ہے پیالے جن میں ملائی گئی ہے سونٹھ، ایک چشمہ جس کا نام ہے سلسبیل۔ پھرتے ہیں ان کے پاس لڑکے خدمت گار، جب تم انہیں دیکھو تو خیال کرو جیسے موتی ہیں بکھرے ہوئے، اور جب تم دیکھو تو دیکھو گے وہاں نعمت اور سلطنت بڑی، ان کی اوپر کی پوشاک سے ہے باریک ریشم کی اور سبز گاڑھے ریشم کی، اور وہاں پہنائے جائیں گے کنگن چاندی کے، اور پلائے ان کو ان کا رب شراب طہور۔ ایک یہ کہ سونے کے تخت جن میں ہیرے موتی جڑے ہوں، اس پر خوبصورت بستر بھی ہوں گے، کیونکہ تکیہ ہونے کا مطلب ہے کہ بستر بھی ہوں گے۔ سورہ رحمان میں بھی بیان ہوا ہے کہ تکیہ لگائے بیٹھے ہوں گے رف رف پر، سبز قیمتی نفیس مسندوں پر، رف پہ بھی خوبصورت بستر بچھے ہوں گے، اور تخت کے لیے الارائک کا لفظ استعمال ہوا ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ رف رف تخت سے مختلف چیز ہے۔ مفسرین نے کہا یہ ایسا تخت ہے جو جھولے کی طرح جھلاتا ہے، تیز جھولا آہستہ جھولا، اس کی رفتار اس پر بیٹھنے والے کی جنتی کی مرضی پر موقوف ہے۔ بات تھی اہل جنت کی تکیہ لگا کر بیٹھنے کی۔ حدیث پاک میں ہے کہ جنتی 72 تکیوں پر تکیہ کرے گا، بہترین خوبصورت نقش نگار والے بچھونے، خوبصورت اور آرام دہ تکیے، یہ اہل جنت کے باغات میں جہاں جہاں مناسب ہوں بچھے ہوں گے، یہ جنت کے باغات کا حصہ ہیں۔ پھر جنت میں محلات بھی ہیں، محلات کے اندر جو انسان کے عیش و آرام کی چیزیں ہوں گی، ان پر سے پردہ نہیں اٹھایا گیا، کیونکہ جو گھروں کے محلات کے اندر ہوگا وہ محلات کے مالک ہی جا کر دیکھیں گے۔ محلات کے اندر کی تفصیل بیان نہیں کی گئی، کیونکہ گھروں کے اندرونی معاملات میں دخل دینا مقصد نہیں ہے۔ کسی کے گھر کے اندر کیا ہے وہ اس گھر کا مالک ہی جانے تو بہتر ہے۔ اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی معراج کی رات جنت میں ایک خوبصورت اور حسین و جمیل محل دیکھا، بے اختیار چاہا کہ اسے اندر سے بھی جا کر دیکھیں۔ پوچھا یہ محل کس کا ہے؟ کہا گیا یہ عمر بن خطاب کا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اس میں داخل نہ ہوا، مجھے عمر کی غیرت یاد آئی۔ نہ جنت میں دھوپ ہوگی، دنیا کا انسان بعض اوقات دھوپ کے لیے ترستا ہے ٹھیر کے مارے، کیونکہ دنیا میں ٹھیر بھی ہے اور دھوپ بھی۔ ٹھیر ہو سردی خون جمانے والی تو پھر دھوپ کی ضرورت ہوتی ہے، مگر یہ دونوں چیزیں وہاں نہ ہوگی۔ موسم خوشگوار ہوگا، اس طرح جیسے صبح کا وقت ہوتا ہے، دھوپ نہ گرمی نہ سردی، بہترین موسم۔ درختوں کے پھلوں کی ٹہنیاں اہل جنت کے لیے جھکی پڑتی ہوں گی، جس پھل کو لینا چاہیں وہ نیچے لٹک آئے گا، جب توڑ لیں اس کی جگہ فوراً دوسرا بہترین پھل پیدا ہو جائے گا، کوئی کچا نہیں، کسی کو کھا کر گلا خراب نہیں ہوگا، نہ پھلوں کے لیے موسم مقرر ہے۔
اتنی اقسام کے پھل کے دنیا میں وہ موجود نہیں، اور دنیا کے تمام پھل وہاں بہترین صورت میں موجود ہوں گے۔ یطافو کا مطلب ہے طواف کرنا، پھرنا۔ یہ اللہ ہی جانے کے برتنوں میں یہ صلاحیت ہے کہ از خود اہل جنت کے سامنے آ جاتے ہیں اور پھرتے ہیں، یا ملازم لڑکے ان کو لیے پھرتے ہیں۔ دونوں صورتیں نظر آتی ہیں۔ برتن ایسے ہیں جیسے شیشے اور چاندی کے، یعنی دونوں کی ملی جلی بہترین دھات۔ برتن سونے اور بہت سی انجانی دھاتوں کے۔ جنت کے خدمت گار بچے جن کو لیے پھریں گے، خدمت گار لڑکوں کو غلمان کہا گیا ہے، وہ بھی اہل جنت کی خدمت کریں گے۔ یہ بھی کہا گیا ہے کہ مشرکین کے بچے جو کم عمری میں فوت ہو گئے تھے اس میں شامل ہوں گے، اور ایسا معلوم ہوگا جیسے بکھرے ہوئے موتی ہوں، یعنی وہ اس قدر خوبصورت بچے ہوں گے، اس قدر بہترین لباس میں ہوں گے، گویا موتی بکھرے ہوئے ہیں۔ اہل جنت کے لباس بھی کئی اقسام کے ہوں گے، اوپر باریک ریشم، نیچے گاڑھا ریشم۔ سبز رنگ کا ذکر کیا ہے۔ سبز رنگ تمام رنگوں کا سردار ہے، ورنہ جنت میں ہر رنگ کے لباس ہوں گے، بہترین، شاندار۔ ایک حدیث پاک میں اہل جنت کی عورت کی اوڑھنی کا ذکر ہے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کی راہ میں صبح کے وقت نکلنا یا پچھلے پہر نکلنا دنیا و مافیہ سے بہتر ہے۔ اگر اہل جنت کی ایک عورت زمین کی طرف جھانکے تو اس کے مشرق و مغرب کو روشن کر دے اور خوشبو سے بھر دے، اور اس کی اوڑھنی دنیا و مافیہ سے بہتر ہے۔ صحیح بخاری شریف۔ جنت کی تعمیر اور حسن جمال میں نہروں اور چشموں کا بڑا حصہ ہے۔ نہروں کی شاخیں جو محلات کے اندر سے گزریں گی، اور پہاڑ اور ٹیلے ہیرے جواہرات سے زیادہ چمکدار خوبصورت پتھروں کے، زعفران کی طرح خوشبودار سبزہ زار، ان میں مختلف مشروبات کے ابلتے ہوئے چشمے، دریاؤں اور نہروں کے کنارے پر بنے ہوئے بالا خانے۔ یہ بالا خانے اس قدر بلند ہوں گے کہ جب جنتی ان سے جھانکیں چمکتا ہوا تارا نظر آئے۔ یہ بالا خانے کئی منزلہ ہوں گے۔ سمندر ہوں تو صاف شفاف پانی کے، جن میں خوبصورت کشتیاں اور جہاز چلیں، لوگ تیراکی کریں تو کسی کا ڈوبنے کا ڈر نہ ہو، سمندر کسی کو ڈبوئے نہیں، آس پاس کے لوگوں کے لیے تفریح کے سامان ہوں۔ یہ خالی خولی خواب و خیال کی باتیں نہیں، بلکہ حدیث پاک اور قرآن پاک سے معلوم ہوتا ہے کہ جنت ایک بہت بڑا جہان ہے، اس دنیا سے کئی گنا زیادہ بڑا جہان۔ احادیث پاک سے معلوم ہوتا ہے کہ جنت کی خوشبو 500 سال کے فاصلے سے بھی آئے گی، اور اس سے وہی لوگ محروم رکھے جائیں گے جو ماں باپ کے نافرمان تھے۔ بعض روایت میں ہے کہ 1000 سال کے فاصلے سے بھی خوشبو محسوس ہوگی۔ سورۃ دہر میں فرمایا، لا یرون فیہا شمسا ولا زمہریرا، نہیں دیکھیں گے وہاں دھوپ اور نہ ٹھیر۔ جنت کی روشنی سورج سے نہیں حاصل ہوتی، اللہ تعالیٰ کے نور سے جنتیں روشن ہیں۔ جنت الفردوس کے اوپر اللہ تعالیٰ کا عرش ہے، اس کے عرش سے سب جنتیں روشن ہیں۔ جنت میں دن رات صبح و شام ہوں گے، رات ہمارے دنوں سے زیادہ روشن ہوگی تو دن کی روشنی کا کیا عالم ہوگا۔ گویا وہاں رات کا اندھیرا نہیں، لیکن معلوم ہوگا کہ اب رات ہے، اب دن ہے۔ ابو قلابہ کا بیان ہے کہ ایک شخص نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا جنت میں رات ہوگی؟ فرمایا، تجھے اس سوال پر کس چیز نے آمادہ کیا؟ اس نے کہا، میں نے قرآن پاک کی آیت سنی ہے کہ ان کا رزق صبح و شام ہوگا۔ میں نے خیال کیا کہ صبح و شام کے درمیان رات آتی ہے۔ فرمایا، جنت میں رات نہیں ہوگی، وہاں صرف روشنی اور نور ہے جو صبح کو شام پر اور شام کو صبح پر لوٹا دیتا ہے۔ جنت کے ماحول کو سمجھنے کے لیے ضروری ہے کہ جنت صرف باغات ہی کی نہیں، انسانوں کے رہنے کی جگہ بھی ہے۔ اس لیے اس میں سونے، چاندی، موتی اور شیشے کے محلات مختلف رنگوں کے اور مختلف ڈیزائنوں کے موجود ہیں، اور بالا خانے بھی ہیں جو دریاؤں اور نہروں کے کنارے بنے ہیں۔ جب جنتی اپنے محل کی چھت پر چڑھ کر دیکھے گا تو جہاں تک اس کی نظر پڑے گی دور دور تک اپنا ہی ملک نظر آئے گا۔ اگر وہ زمین پر چل کر سیر کرنا چاہے تو سال بھر تک اپنے ہی ملک میں چلتا رہے گا، اس لیے کہ ہر جنتی کو اس دنیا کے رقبے سے زیادہ بڑے باغات عطا کیے جائیں گے۔
جب کوئی انسان کوئی چیز ایجاد کرتا ہے یا نئے سرے سے کوئی چیز بناتا ہے تو وہ جانتا ہے کہ یہ کس طرح استعمال ہوگی تو صحیح رہے گی اور کس طرح اس میں خرابی ہو سکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو بنایا، ایجاد کیا، انسان کچھ بھی نہ تھا، مٹی سے اسے بنایا، اس میں اپنی روح پھونکی تو اس میں بہت سی صفات پیدا ہو گئیں۔ یہ کائنات میں ایک نئی چیز بنی جو اللہ تعالیٰ نے ہی ایجاد کی۔ اب اللہ تعالیٰ اچھی طرح جانتا ہے کہ کس قسم کے ماحول میں اور کس قسم کے حالات میں انسان خوش رہے گا اور کون سی چیزیں ہیں جو اسے تکلیف دیتی ہیں، کس قسم کی آب و ہوا اس کے لیے سازگار ہے، کس قسم کی چیزیں اسے خوشی دیتی ہیں، کون سی چیز اس کے لیے دکھ، غم اور تکلیف کا باعث بنتی ہے۔ جنت کی ہمائیں معطر خوشبودار موسم، خوشگوار سہانا، انسان کے عیش و آرام کی ہر چیز موجود، اس کا ہر طرح سے عزت احترام اکرام، مناظر انتہائی دل فریب، اور اس کے لیے ایسی چیزیں اور آنکھوں کی ٹھنڈک کا ایسا سامان موجود کہ دنیا میں رہتے ہوئے انسان اس کے بارے میں سوچ نہیں سکتا، کیونکہ انسان اس قدر معلومات رکھتا ہے جتنی اس کے ماحول میں موجود ہیں یا پھر جس قدر اسے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا۔ فرمایا، اللہ نے فرمایا فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّا أُخْفِيَ لَهُم مِّن قُرَّةِ أَعْيُنٍ جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، سورۃ سجدہ۔ بس کوئی جی نہیں جانتا جو اس کے لیے چھپائی گئی ہے آنکھوں کی ٹھنڈک بدلہ اس کا جو وہ عمل کرتے تھے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔